باپ کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں میں جائیداد کا جھگڑا ہوا۔ پنچایت بیٹھی۔ بڑے بھائی نے چالاکی سے ساری زمینیں، دکانیں اور پکا مکان اپنے نام کروا لیا۔ چھوٹے بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس بوڑھی اور بیمار ماں میرے حصے میں لکھ دو۔ بڑا بھائی خوشی خوشی امیر ہو کر چلا گیا۔ 10 سال گزر گئے۔ آج وہی بڑا بھائی کنگال ہو کر چھوٹے بھائی کے دروازے پر بھیک مانگنے آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ماں کے قدموں میں ایک ایسی چیز۔ گاؤں کی فضا میں ابھی تک سوگ کی کیفیت طاری تھی اور حویلی کے در و دیوار سے اداسی ٹپک رہی تھی، کیونکہ اس علاقے کے سب سے معزز اور نیک نام زمیندار چودھری رحمت دین کا انتقال ہوئے ابھی مشکل 40 دن ہی گزرے تھے۔ چودھری صاحب ایک ایسے تناور درخت کی مانند تھے جن کے سائے میں نہ صرف ان کا اپنا خاندان بلکہ پورا گاؤں اور کئی غریب گھرانے پل رہے تھے۔ ان کی وفات نے نہ صرف ان کے گھر کو ویران کر دیا بلکہ پورے گاؤں کو ایک شفیق سرپرست سے محروم کر دیا تھا، مگر موت ایسی کھٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں اور زندگی کا کارخانہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ چودھری صاحب اپنے پیچھے 2 بیٹے اور ایک بیمار بوڑھی بیوہ چھوڑ گئے تھے۔ بڑا بیٹا جاوید، جو مزاج کا سخت اور طبیعت کا انتہائی لالچی تھا، دنیاوی مال و متاع ہی کو سب سمجھتا تھا۔ اس کی نظر میں رشتوں کی اہمیت صرف مطلب کی حد تک تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا حامد انتہائی نیک سیرت فرما بردار اور قناعت پسند نوجوان تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان اور عاجزی کا نور جھلکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والا اور درویش صفت انسان تھا۔ باپ کی زندگی میں تو گھر کا نظام بہت خوش اسلوبی سے چل رہا تھا اور دونوں بھائی ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، مگر جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا، گھر کی فضا میں لالچ اور خود غرضی کے جراثیم پرورش پانے لگے، اور ان جراثیم کو پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ جاوید کی بیوی ساجدہ کا تھا، جو ہر وقت اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی کہ اب جب کہ ابا جی نہیں رہے تو ہمیں اپنا حق الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ حامد اور اس کی بیوی سلمہ تو کچھ کماتے نہیں ہیں اور سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ ساجدہ اکثر جاوید سے کہتی کہ دیکھو، تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانا ہوگا، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب تم اس مشترکہ خاندانی نظام کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم کتنا کما کر لاتے ہو اور وہ آدھا ادھر خرچ ہو جاتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ جاوید، جو پہلے ہی دولت کی ہوس میں مبتلا تھا، بیوی کی ان زہریلی باتوں میں آ کر مزید اندھا ہو گیا اور اسے ہر چیز میں اپنا نقصان نظر آنے لگا۔ اسے حامد کا وجود اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ لگنے لگا۔ ابھی چودھری صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ختم شریف کی محفل برخاست ہوئی ہی تھی اور مہمان رخصت ہو رہے تھے کہ جاوید نے حامد کو حویلی کے بڑے صحن میں روک لیا اور انتہائی سرد اور رکھے لہجے میں کہا کہ حامد، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حامد، جو مہمانوں کی رخصتی میں مصروف تھا، دوڑتا ہوا بھائی کے پاس آیا اور ادب سے بولا، جی بھائی جان، حکم کریں۔ جاوید نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر حامد کو حویلی کے ایک کونے میں لے جا کر کہا کہ حامد، اب بہت دن سوگ میں گزر گئے ہیں، زندگی رکتی نہیں ہے، اب ہمیں عملی فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں مزید اس طرح مشترکہ خاندانی نظام میں نہیں رہ سکتا۔ میرے اور تمہارے اخراجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی ضروریات الگ ہیں، جبکہ تم ابھی تک اسی پرانی ڈگر پر چل رہے ہو۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ابا جی کی جائیداد کی تقسیم ہو جائے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہم دونوں اپنی اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ حامد، جو اپنے بڑے بھائی کا بے حد احترام کرتا تھا، اسے باپ کی جگہ سمجھتا تھا، اس بات پر دنگ رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بھائی اتنی جلدی بٹوارے کی بات کر دیں گے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو ابا جی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور اماں جی بھی شدید بیمار ہیں۔ ایسے وقت میں تقسیم کی باتیں کرنا کیا مناسب ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کے مرتے ہی بیٹوں نے گھر بانٹ لیا؟ ہم مل جل کر بھی تو رہ سکتے ہیں جیسے ابا جی کی زندگی میں رہتے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور سلمہ اپنے خرچے کم کر دیں گے، مگر ہمیں الگ نہ کریں۔
اس سے اماں جی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مگر جاوید نے اس کی بات کاٹ دی اور سختی سے کہا، جذباتیت سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے گھر چلتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل گاؤں کی پنچایت بیٹھے گی اور سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے میرا حصہ چاہیے اور میں 1 انچ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی کے سامنے بولنا بے سود ہے اور گھر میں روز روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اس رات حویلی میں عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ ایک طرف جاوید اور ساجدہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے اور جائیداد کے کاغذات، زیورات کی فہرستیں اور بینک کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی اور وہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح بہترین اور قیمتی چیزیں اپنے نام کروائی جائے اور کس طرح حامد کو معمولی اور بنجر زمین دے کر تنخواہ دیا جائے۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب لگا رہے تھے، یہاں تک کہ گھر کے برتنوں اور مویشیوں تک کی تقسیم کا منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف حامد اپنی بیمار اور فالج زدہ ماں کے سرہانے بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اماں جی فالج کے شدید حملے کی وجہ سے بولنے سے قاصر تھی اور بستر پر پڑی رہتی تھی، مگر ان کی آنکھیں اور دماغ پوری طرح بیدار تھے۔ وہ گھر کے بدلتے ہوئے حالات اور اپنے بیٹوں کے درمیان پڑنے والی دراڑ کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ حامد ماں کے آنسو پوچھنا اور تسلی دینا کہ ماں فکر نہ کریں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ مگر وہ اندر سے خود بھی بہت ڈرا ہوا تھا کہ کل کیا ہوگا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو حویلی کے باہر گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے چوک میں برگد کے پرانے اور گھنے درخت کے نیچے پنچایت سج گئی۔ گاؤں کے معززین اور سفید ریش بزرگ چارپائیوں پر برجمان تھے، جن میں نمبردار صاحب، پٹواری اور امام مسجد بھی شامل تھے۔ پورا گاؤں تماشائی بنا کھڑا تھا، کیونکہ چودھری رحمت دین کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہمیشہ سے ہی دیہاتوں میں ایک دلچسپ اور سنسنی خیز تماشا ہوتا ہے۔ جاوید پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے نیا کلف لگا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں فائلوں کا پلندہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ اطمینان اور اعتماد تھا، جبکہ حامد سادہ کپڑوں میں ملبوس خاموشی سے سر جھکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور فکر کے سائے تھے۔ پنچایت کے سربراہ ملک صاحب نے کارروائی کا آغاز کیا اور کہا کہ چودھری رحمت دین مرحوم ایک بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی جائیداد بھی بہت زیادہ ہے، جس میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین، بازار کی بڑی دکانیں، جدید درجنوں مویشی اور یہ بڑی حویلی شامل ہے۔ دونوں بھائیوں کا حق برابر ہے، اسی لیے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کی جائے گی۔ جاوید فوراً بول پڑا اور اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنے لگا کہ ملک صاحب، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ محنت اور قابلیت کو بھی دیکھا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ابا جی کے آخری 10 سالوں میں ساری زمینوں اور کاروبار کو میں نے سنبھالا ہے۔ میں نے اپنی محنت سے اس جائیداد کو بڑھایا ہے، دن رات ایک کر کے فصلوں کی نگرانی کی ہے۔ حامد تو اپنی پڑھائی اور درویشی میں لگا رہا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گندم کا بھاؤ کیا ہے اور منڈی کے کیا اصول ہے، اسی لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور ویسے بھی میں بڑا ہوں اور گھر کی تمام ذمہ داری اور خاندان کی عزت کا بوجھ میرے سر پر ہے، اسی لیے تقسیم میں میری خدمات کا صلہ مجھے ملنا چاہیے۔ جاوید کی یہ خودغرضانہ باتیں سن کر پنچایت کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے حامد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کوئی اعتراض کرے گا، مگر حامد نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور صرف دھیمے لہجے میں اتنا کہا کہ جو پنچایت فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے، بس انصاف ہونا چاہیے، مجھے اپنے بھائی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ پنچایت نے کافی دیر تک آپس میں سرگوشیاں کی اور مشورہ کیا، پھر فیصلہ ہوا کہ جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مگر جاوید کی چالاکی اور ہوشیاری یہاں کام کر گئی۔ اس نے پہلے سے ہی پٹواری اور کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا اور راتوں رات کاغذات میں کچھ ایسی رد و بدل کروائی تھی کہ ظاہری طور پر تقسیم برابر لگتی تھی، مگر حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تقسیم کا عمل شروع ہوا تو جاوید نے بڑی مہارت اور چالاکی سے گاؤں کے قریب والی نہری
اور انتہائی سرخیز زمین اپنے نام کروا لی، جن کی قیمت کروڑوں میں تھی اور جو سال میں 3 فصلیں دیتی تھی اور جن تک پانی کی رسائی بہت آسان تھی، جبکہ حامد کے حصے میں وہ دور دراز کی پتھریلی اور بنجر زمین آئی جو سالوں سے ویران پڑی تھی، جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا اور جسے آباد کرنے کے لیے سالوں کی محنت اور لاکھوں روپے درکار تھے۔ اسی طرح شہر کے مین بازار میں موجود چلتی ہوئی 3 بڑی دکانیں اور گولے کے گودام جاوید نے اپنے حصے میں لکھوا لیے، اور دلیل یہ دی کہ وہ چونکہ کاروبار کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، اسی لیے یہ دکانیں وہی بہتر چلا سکتا ہے۔ اور حامد کو بدلے میں گاؤں کے باہر ویرانے میں واقع ایک پرانی بند پڑی ہوئی آٹا کی چکی دے دی گئی، جس کی مشینری زنگ آلود ہو چکی تھی اور چھت گرنے والی تھی۔ جاوید نے کہا کہ حامد اس چکی کو چلا کر اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ حویلی کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ سب سے مشکل اور جذباتی مرحلہ تھا، کیونکہ یہ ان کا آبائی گھر تھا۔ جاوید کی بیوی ساجدہ کو اس حویلی سے بہت لگاؤ تھا، کیونکہ یہ پکا اور مضبوط مکان تھا جس میں ہر طرح کی جدید سہولت موجود تھی۔ جاوید نے پنچایت کے سامنے جذباتی ڈرامہ رچاتے ہوئے کہا کہ چونکہ میرا خاندان بڑا ہے اور میرے مہمان بھی زیادہ آتے ہیں اور گاؤں کے چودھری ہونے کے ناطے میری عزت اور وقار کا تقاضا ہے کہ یہ حویلی میرے پاس رہنی چاہیے تاکہ خاندان کی ناک اونچی رہے، اور حامد چونکہ چھوٹا کنبہ رکھتا ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس گاؤں کے پرانے محلے والا کچا مکان دے دیا جائے جو ابا جی نے بہت پہلے کسی سے خریدا تھا اور اب وہ تقریباً کھنڈر بن چکا ہے۔ پنچایت کے کچھ ایماندار لوگوں نے اس بے انصافی پر آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے، حویلی کی قیمت اس کچے مکان سے 1000 گنا زیادہ ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مگر جاوید نے اپنی چکنی چپڑی باتوں، جھوٹے دلائل اور حامد کی خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی منوا لی۔ حامد خاموش تماشائی بنا اپنی بربادی کا منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بڑے بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح۔ وہ جانتا تھا کہ رزق زمینوں اور دکانوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، اور جو چیز مقدر میں نہیں وہ لڑ کر بھی نہیں ملتی۔ سب سے آخر میں جو چیز تقسیم کے لیے رہ گئی وہ کوئی بے جان شے نہیں تھی بلکہ وہ ایک زندہ وجود تھا۔ وہ ان دونوں کی بوڑھی بیمار اور لاچار ماں تھی جو فالج زدہ تھی اور ہمہ وقت خدمت اور علاج کی محتاج تھی۔ پنچایت کے سربراہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور فضا میں موجود تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ مال و اسباب تو بٹ گیا، اب سب سے اہم اور نازک سوال یہ ہے کہ اماں جی کس کے پاس رہیں گی، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ سوال سنتے ہی جاوید کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جس جوش و خروش سے زمینوں اور دکانوں کے لیے لڑ رہا تھا، اب اس کے چہرے پر بیزاری اور پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ کترانے لگا۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے اور مصنوعی بے چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے ملک صاحب، میں اماں جی کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ میرے سر کا تاج ہے، مگر میری مجبوریاں بھی آپ سب جانتے ہیں۔ میرا کاروبار بہت پھیل گیا ہے، مجھے دن رات شہر اور منڈیوں میں رہنا پڑتا ہے، اور میری بیوی کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ وہ اکیلی اتنے بڑے گھر کو سنبھالتی ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کی تعلیم اور تربیت کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اور اماں جی کی بیماری ایسی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے کی ذمہ داری اور توجہ کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں ممکن نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اماں جی کی دوائیوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاج کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب جب کہ جائیداد بٹ گئی ہے تو میرے کندھوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حامد جو کہ زیادہ تر فارغ رہتا ہے اور اسی کے پاس کرنے کو کچھ خاص کام نہیں اور اس کی بیوی بھی گھر پر ہوتی ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی مل کر اماں جی کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اماں جی حامد سے زیادہ مانوس ہیں اور اسی کے ہاتھ سے دوائی لیتی ہیں۔ جاوید کی ان باتوں میں چھپی ہوئی خود غرضی، بے حسی اور سنگ دلی کو وہاں موجود ہر ذی شعور انسان نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا اور اسے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ وہ ماں جس نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تکلیفیں سہی، آج اس کے لیے فالتو سامان بن چکی تھی۔ پنچایت کے لوگوں نے ملامت بھری نظروں سے جاوید کو دیکھا کہ جس ماں نے اسے پال پوس کر جوان کیا، آج وہ اسے رکھنے سے انکاری ہے۔ پنچایت کے سربراہ نے حامد کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا اور پوچھا کہ حامد میاں تم کیا کہتے ہو؟
تمہارا بھائی تو اپنی مجبوریوں کا رونر ہو رہا ہے اور ماں کی ذمہ داری سے کتراتا رہا ہے۔ کیا تم اپنی ماں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو؟ کیا تم اس بوجھ کو اٹھا سکو گے جبکہ تمہارے پاس اب وسائل بھی نہیں ہے؟ حامد نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی پرسکون اور دل کو موہ لینے والی مسکراہٹ تھی، جس میں نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی گیلا۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا، ملک صاحب، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ بھائی جان نے ساری دنیاوی دولت لے لی اور میرے لیے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع چھوڑ دیا۔ مجھے نظر خیز زمین چاہیے، نہ پکی حویلی اور نہ ہی چلتا ہوا کاروبار۔ مجھے تو بس میری جنت چاہیے، اور میری جنت میرے ماں کے قدموں میں ہے۔ میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور ان کی خدمت کروں گا۔ یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا قرض بھی۔ میں بھوکا رہ لوں گا مگر اپنی ماں کو دوا اور روٹی کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ حامد کے اس جواب نے پنچایت کے ماحول کو سوگوار اور جذباتی کر دیا۔ کئی بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے حامد کو دعائیں دی کہ بیٹا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم واقعی رحمت دین کے خون ہو۔ جاوید کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے بہت بڑا مورکہ مار لیا ہے۔ اس نے تمام قیمتی چیزیں حاصل کر لی ہیں اور ماں جیسی بھاری ذمہ داری اور خرچے والے بوجھ کو حامد کے سر ڈال دیا ہے۔ اس نے فوراً کاغذات پر دستخط کی اور حامد سے بھی انگوٹھا لگوا لیا۔ تقسیم مکمل ہو گئی۔ جاوید ایک کامیاب اور امیر کمیر زمیندار بن کر اٹھا، جبکہ حامد بظاہر ایک کنگال اور لٹا پٹا شخص نظر آ رہا تھا، جس کے پاس نہ رہنے کو ڈھنگ کا گھر تھا اور نہ کمانے کا کوئی ذریعہ۔ اسی شام حامد نے اپنی بیوی سلمہ سے کہا کہ سلمہ، اپنا سامان باندھ لو، ہمیں آج ہی حویلی چھوڑنی ہوگی۔ سلمہ، جو ایک انتہائی صابر اور نیک خاتون تھی، اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا، بلکہ شوہر کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کچے مکان میں بھی خوش رہیں گے۔ جہاں ماں جی کا سایہ ہوگا، وہ گھر ہمارے لیے محل ہے۔ حامد نے ایک پرانی چارپائی پر اپنی بیمار ماں کو لٹایا اور کچھ ضروری سامان ایک گٹھڑی میں باندھا اور حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جاوید اور اس کی بیوی ساجدہ چھت پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں تکبر اور حقارت تھی۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ بلا گھر سے ٹل گئی۔ حامد نے جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر اس عالیشان حویلی کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کے باپ کی یادیں تھی، اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اسے تک رہی تھی۔ حامد نے ماں کا ہاتھ چوما اور کہا کہ اماں، چلو اپنے اصل گھر چلتے ہیں۔ یہاں اب ہماری کوئی جگہ نہیں، یہ دیواریں اب پرائی ہو گئی ہیں۔ وہ ماں کو لے کر گاؤں کی تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا اس ویران اور خستہ حال کچے مکان کی طرف چل پڑا جب اس کا مقدر تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے بے وقوف کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، اور کوئی اسے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ماں کو چن لیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب حامد اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں پہنچا۔ وہاں نہ بجلی تھی، نہ پانی، اور نہ ہی چھت سلامت تھی۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور فرش کچا تھا۔ حامد نے سب سے پہلے ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر وہاں ماں کی چارپائی بچھائی اور پھر لالٹین کی مدھم روشنی میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جگہ صاف کرنے لگا۔ اس رات ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں کے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، مگر اس رات حامد کو جو نیند آئی وہ اسے مخمل کے گدوں پر بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پہلو میں اس کی ماں سو رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ ماں کی موجودگی اس ویران کھنڈر کو بھی محل بنا دے گی۔ دوسری طرف جاوید نے حویلی کے بڑے گیٹ کو تالا لگایا اور سکون کا سانس لیا۔ اس نے حویلی میں چراغاں کیا اور اپنی جیت کا جشن منایا۔ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں چور تھا اور اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جس ماں کو بوجھ سمجھ کر پھینک آیا ہے، وہ دراصل رحمت کا وہ دروازہ ہے جس کے بند ہونے کے بعد دنیا کی ساری دولت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ جاوید سمجھ رہا تھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے بربادی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جبکہ حامد خالی ہاتھ ہو کر بھی دنیا کا سب سے امیر انسان بن چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ دعا تھی جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اور اسی رات سے دونوں بھائیوں کی قسمت کے راستے الگ ہو گئے تھے۔ ایک عروج کی طرف جا رہا تھا
جو دراصل زوال کا راستہ تھا، اور دوسرا زوال میں تھا جو اسے حقیقی عروج کی طرف لے جانے والا تھا۔ حویلی کے بھاری بھرکم دروازے بند ہونے اور جاوید کے کہکہوں کی گونج کے پیچھے ایک ایسی خاموش اور تاریک رات نے جنم لیا تھا جس نے دونوں بھائیوں کی تقدیر کے دھارے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیے تھے۔ حامد جب اپنی بیمار اور لاچار ماں کو لے کر اس ویران اور خستہ حال کچے مکان میں پہنچا تو وہاں کی فضا میں صدیوں کی ویرانی اور اداسی رچی بسی تھی۔ چھتوں سے لٹکتے جالے، دیواروں میں پڑے گہرے شگاف اور فرش پر جمی دھول کی تہی چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا نوحہ سنا رہی تھی۔ اس رات حامد اور اس کی بیوی سلمہ نے لالٹین کی ٹمٹماتی ہوئی مدھم روشنی میں ساری رات جاگ کر گزاری۔ انہوں نے سب سے پہلے ماں جی کی چارپائی کے لیے ایک صاف گوشہ تیار کیا جہاں چھت سلامت تھی، اور وہاں انہیں لٹایا۔ ماں کی آنکھیں کھلی تھی اور ان میں آنسوؤں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ اپنے اکلوتے سہارے یعنی حامد کو اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی، مگر ان کی زبان پر شکوے کے بجائے صرف دعا تھی۔ حامد نے ماں کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ اماں تم فکر نہ کرو، یہ کچی دیواریں بہت جلد پکے محل میں بدل جائیں گی، بس تمہارا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہنا چاہیے۔ اگلے کئی دن اور ہفتے حامد اور اس کے چھوٹے سے کنبے کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا اور جیب میں دھیلا نہیں تھا۔ حامد نے اپنی غیرت کو تھامے رکھا اور گاؤں میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور فجر کی نماز کے بعد اپنی ماں کی خدمت کرتا، انہیں وضو کراتا اور ناشتہ دیتا، پھر اپنے حصے میں آئی ہوئی اس بنجر اور ویران زمین کا رخ کرتا جو برسوں سے پیاسی تھی اور جس کی چھاتی پر پتھر اگے ہوئے تھے۔ حامد کے پاس جدید ٹریکٹر یا مشینری نہیں تھی جو جاوید کے پاس تھی۔ اس کے پاس صرف اس کے دو مضبوط بازو اور ایک پرانا زنگ آلود ہل تھا۔ اس نے تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اس زمین کا سینہ چیرنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور پیروں سے خون رسنے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوپہر کو جب سورج آگ برساتا تو وہ اسی ویران آٹا چکی کی طرف چلا جاتا جو اسے ورثے میں ملی تھی۔ چکی کی مشینری زنگ کھا چکی تھی اور اس کے پرزے جام ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کباڑ ہے اور کبھی نہیں چلے گی، مگر حامد نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے پرزوں کو تیل دیتا، صفائی کرتا اور مرمت کرتا۔ سلمہ نے بھی اپنے زیورات کی آخری نشانی اپنی بالیاں بیچ دی تاکہ مشین کا ایک ضروری پرزہ خریدا جا سکے۔ کئی ہفتوں کی مسلسل محنت اور ناکامیوں کے بعد ایک دن وہ لمحہ آ گیا جب حامد نے اللہ کا نام لے کر چکی کا لیور کھینچا تو مشین نے کھانسنے جیسی آواز نکالی اور پھر دھواں چھوڑتے ہوئے چل پڑی۔ اس دن حامد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چکی کی گڑگڑاہٹ سے ویران مکان میں زندگی کی نوید بن کر گونجی۔ یہ آواز ماں کے کانوں تک پہنچی تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حامد نے سب سے پہلے اپنی ہی اگائی ہوئی تھوڑی سی گندم پیسی اور اس آٹے کی روٹی بنا کر ماں کو کھلائی۔ یہ پہلا نوالا تھا جو محنت اور مشقت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے غریب لوگ جو شہر کی مہنگی چکیوں پر نہیں جا سکتے تھے حامد کے پاس آنے لگے۔ حامد کی ایمانداری اور خوش اخلاقی نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا تھا اور نہ ہی آٹے میں ملاوٹ کرتا تھا۔ اس کی نیت کی صفائی نے اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹوٹی ہوئی چکی پر لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ دوسری طرف جاوید کی زندگی میں ایک الگ ہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حویلی میں ہر روز دعوتیں ہوتی، نئے نئے دوست بنتے اور دولت کی نمائش کی جاتی۔ جاوید اپنی زمینوں کی دیکھ بھال خود کرنے کے بجائے مہنگے منشی اور ملازم رکھ لیے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ خود بخود آتا رہے گا۔ اس کی بیوی ساجدہ نے شہر سے مہنگے فرنیچر اور پردے منگوائے اور خود کو زیورات سے لاد لیا۔ ان کے بچے جو ابھی اسکول میں تھے انہیں شہر کے مہنگے ترین بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ جاوید کا رویہ گاؤں والوں کے ساتھ انتہائی متکبرانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جیب میں بیٹھ کر گرد اڑاتا ہوا گزرتا اور کسی غریب کو سلام تک نہ کرتا۔ اس نے اپنے باپ کے پرانے اور وفادار ملازموں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نکال دیا اور نئے خوش آمدید لوگ بھرتی کر لیے جو ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے۔ جاوید کو لگتا تھا کہ یہ عروج ہمیشہ رہے گا، مگر قدرت اپنا حساب کتاب خاموشی سے کر رہی تھی۔ پہلے 2 سال تو جاوید کی زمینوں نے خوب سن اگلا اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔
اس نے حامد کو کئی بار ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار جب حامد بازار سے گزر رہا تھا تو جاوید نے اسے سب کے سامنے رو کر کہا، کیوں بھائی فقیر بن گئے نا؟ کہا تھا میں نے کہ ماں کو رکھو گے تو بھوکے مرو گے۔ دیکھ لو اپنا حال، تمہارے کپڑوں پر آٹا لگا ہے اور میرے کپڑوں پر عطر۔ حامد نے صرف مسکرا کر سر جھکا لیا اور کہا کہ بھائی جان، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے حال پر خوش رہنے دے۔ مگر تیسرے سال حالات نے پلٹا کھایا۔ ایک ناگہانی آفات آئی، ٹڈی دل اور کیڑوں کے ایک شدید حملے نے جاوید کی تیار فصلوں کو برباد کر دیا۔ چونکہ جاوید خود زمینوں پر نہیں جاتا تھا اور اس کے ملازموں نے غفلت برتی تھی، اسی لیے بروقت سپرے نہ ہو سکا اور کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ دوسری طرف حامد کی زمین اگرچہ بنجر تھی، مگر اس نے اپنی محنت سے وہاں سبزیاں اور چارہ اگایا تھا اور وہ اپنی فصل کی خود نگرانی کرتا تھا، اسی لیے اس کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جاوید کو یہ نقصان بہت بھاری پڑا، مگر بجائے سنبھلنے کے اس نے اپنی عیاشیاں جاری رکھنے کے لیے بینک سے بھاری قرضہ لے لیا۔ اسے یقین تھا کہ اگلی فصل میں سب پورا ہو جائے گا، مگر برکت گھر سے اٹھ چکی تھی۔ اس کی شہر والی دکانوں کے مینیجرز نے جب دیکھا کہ مالک لاپرواہ ہے اور حساب کتاب نہیں لیتا تو انہوں نے ہیرا پھیری شروع کر دی۔ لاکھوں کا مال چوری ہونے لگا اور دکانیں خسارے میں جانے لگی۔ جاوید کو جب پتہ چلا تو اس نے غصے میں ملازموں کو نکالا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ ادھر حامد کی چکی اب ایک چھوٹے کارخانے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بچت سے ساتھ والی زمین بھی خرید لی اور وہاں ایک گودام بنا لیا۔ اب وہ صرف گندم نہیں پیستا تھا، بلکہ خالص مسالہ جات اور دالوں کا بھی کاروبار شروع کر چکا تھا۔ اس کا نام خالص دور دور تک مشہور ہو گیا۔ شہر کے لوگ بھی اب حامد کی چکی کا آٹا اور مسالے مانگتے تھے، کیونکہ اس میں ماں کی دعا اور بیٹے کی ایمانداری شامل تھی۔ حامد نے سب سے پہلے اس کچے مکان کو گرایا اور وہاں ایک سادہ مگر مضبوط اور کشادہ پکا مکان تعمیر کروایا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے خاص اور ہوادار کمرہ بنوایا جس میں ہر طرح کی سہولت تھی۔ سلمہ نے ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور شاید اسی خدمت کا صلہ تھا کہ اللہ نے ان کی گود بھی ہری کر دی اور انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا جس کی کلکاریوں نے گھر کو جنت بنا دیا۔ ماں جی اب بھی بول نہیں سکتی تھی، مگر وہ پوتے کو گود میں لے کر گھنٹوں دیکھتی رہتی اور ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہتے رہتے تھے۔ 5 سال گزر گئے۔ جاوید کے حالات اب تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ قرضے کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور سود در سود نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ بینک والوں نے تقاضے شروع کر دیے تھے۔ جاوید نے تنگ آ کر اپنی شہر والی 2 دکانیں بیچ دی تاکہ قرضہ اتار سکے، مگر پیسے سے ہاتھ میں آتے ہی اس کی بیوی اور بچوں کی فرمائشیں سامنے آ گئیں۔ ساجدہ نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ جاوید چودھری کے حالات خراب ہیں، ہمیں اپنی شان و شوکت برقرار رکھنی چاہیے۔ یوں وہ پیسہ قرض اتارنے کے بجائے نمود و نمائش اور فضول خرچیوں میں اڑ گیا۔ جاوید ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگا اور سکون کے لیے جوئے اور بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ ساجدہ اب اسے تانے دیتی کہ تم نے ساری دولت لٹا دی۔ بچے بگڑ چکے تھے اور باپ کی عزت کرنے کے بجائے اسے صرف پیسے مانگتے۔ جاوید کو اب حامد کی یاد آتی، مگر اس کی انا سے بھائی کے پاس جانے سے روکتی۔ وہ سوچتا کہ میں اس چکی والے کے آگے کیسے جھکوں۔ وقت کا ظالم پہیہ چلتا رہا۔ 7ویں سال ایک اور بڑی آفت آئی۔ شدید سیلاب نے گاؤں کی نشیبی زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدقسمتی سے جاوید کی وہ زرخیز زمین جو نہر کے کنارے تھی سیلاب میں ڈوب گئی اور کئی فٹ ریت اور مٹی تلے دب گئی۔ فصل تو گئی ہی تھی، زمین کی زرخیزی بھی ختم ہو گئی۔ حامد کی زمین اونچائی پر تھی، اسی لیے محفوظ رہی، بلکہ سیلاب کے بعد اس کے کاروبار میں مزید تیزی آ گئی، کیونکہ لوگوں کو خوراک کی ضرورت تھی اور حامد نے اس مشکل وقت میں منافع کمانے کے بجائے لوگوں کو سستے داموں راشن دیا اور غریبوں کی مدد کی۔ اسے اس کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ لوگ اسے اب حامد سیٹھ نہیں بلکہ حامد شاہ کہنے لگے، کیونکہ وہ ایک سخی بادشاہ کی طرح لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جاوید اب مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ بینک نے حویلی کی نیلامی کا نوٹس بھیج دیا۔ یہ جاوید کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ اس نے اپنی بچی کچھی زمینیں کوڑیوں کے مول بیچ کر کچھ قرضہ اتارا، مگر حویلی بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ ساجدہ جو کبھی حویلی کی مالکن بنی پھرتی تھی اب اپنے زیور چھپا رہی تھی
تاکہ وہ بھی نہ بک جائے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب بینک کے نمائندے اور پولیس حویلی پر قبضہ لینے آ گئے۔ گاؤں والوں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھا کہ چودھری جاوید کو ان کے خاندان سمیت اس حویلی سے نکالا جا رہا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی اور ماں کو چھوڑا تھا۔ ساجدہ چیخو پکار کر رہی تھی اور بچے رو رہے تھے، مگر قانون کے آگے کسی کی نہ چلی۔ جاوید بے بسی کی تصویر بنا سڑک پر کھڑا تھا۔ اس کے پاس اب نہ چھت تھی، نہ زمین اور نہ ہی عزت۔ وہ گاؤں میں کسی کے گھر پناہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے عروج کے دور میں سب کو ناراض کر کے رکھا تھا۔ اس نے شہر کا رخ کیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ غربت نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ ساجدہ جو عیش و عشرت کی عادی تھی اس تنگی کو برداشت نہ کر سکی اور آئے روز کے جھگڑوں کے بعد اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی اور جاوید کو تنہا چھوڑ دیا۔ جاوید اب بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، مگر اس عمر میں بغیر کسی ہنر کے اسے کون نوکری دیتا۔ اس نے مزدوری کرنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم مشقت کا عادی نہیں تھا۔ وہ بیمار رہنے لگا اور دوا دارو کے لیے ترس گیا۔ اس کے وہ دوست جو اس کے دسترخوان پر پلتے تھے اب اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ کوئی اسے دھار دینے کو تیار نہ تھا۔ بھوک اور بیماری نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی اسے دھار دینے کو تیار نہ تھا۔ بھوک اور بیماری نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی اور کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ وہ شخص جو کبھی ہزاروں ایکڑ کا مالک تھا اب ایک وقت کی روٹی کا محتاج تھا۔ 10 سال مکمل ہونے کو تھے۔ حامد اب علاقے کا سب سے بڑا تاجر اور زمیندار بن چکا تھا۔ اس نے شہر میں بھی اپنا کاروبار پھیلا لیا اور گاؤں میں ایک عالی شان حویلی تعمیر کروائی تھی جو اس کے باپ کی پرانی حویلی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کشادہ تھی۔ اس گھر میں ہر وقت لنگر چلتا تھا اور غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ ماں جی اب بوڑھی ہو چکی تھی مگر ان کا چہرہ نور سے دمکتا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھتی تھی اور حامد انہیں خود اپنے ہاتھوں سے حویلی کے باغ میں سیر کراتا۔ سلمہ گھر کی مالکین تھی مگر اس کا رویہ آج بھی وہی عاجزی والا تھا۔ حامد نے کبھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ جاوید کی مدد کرے مگر جاوید لاپتہ ہو چکا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ شہر کی کس گلی میں خاک چھان رہا ہے۔ یہ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی شام تھی۔ حامد کی نئی حویلی میں روشنیوں کا سیلاب تھا اور اندر بخار ہی جل رہی تھی۔ حامد اپنی ماں کے پاس بیٹھا انہیں کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا کہ باہر گیٹ پر چوکیدار کی آواز آئی۔ کوئی فقیر ہے جو بہت اصرار کر رہا ہے کہ اسے صاحب سے ملنا ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ حامد عام طور پر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ اسے کھانا دے دو اور کچھ پیسے بھی دے دو، مگر چوکیدار نے واپس آ کر کہا کہ صاحب وہ پیسے نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے کہ اسے صرف آپ سے ملنا ہے اور وہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ حامد حیران ہوا اور اپنی شال اوڑھ کر باہر گیٹ کی طرف آیا۔ باہر گھپ اندھیرا اور سرد ہوا تھی۔ گیٹ کے پاس ایک لرزتا ہوا سایہ کھڑا تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر دھول اور داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی ترس آ جائے۔ حامد نے قریب جا کر پوچھا کہ کون ہو تم بابا اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس شخص نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور شرمندگی کا ایسا گہرا سمندر تھا جسے دیکھ کر حامد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چہرہ اگرچہ جھری اور میل کچیل سے اٹا ہوا تھا مگر حامد اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ نقوش، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی جاوید تھا۔ وہی جاوید جس نے 10 سال پہلے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہی جاوید جو پنچایت میں سینہ تان کر کھڑا تھا، جو آج بھکاری کے روپ میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حامد کے منہ سے بے اختیار نکلا، بھائی جان آپ۔ جاوید کی نظریں جھک گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، صرف اس کے آنسو اس کی تباہی کی داستان سنا رہے تھے۔ حامد نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اسے جاوید کے میلے کپڑوں یا بدبو کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو سہارا دیا اور کہا کہ بھائی جان یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، آئے اندر آئے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ جاوید لرزتے قدموں کے ساتھ حامد کے سہارے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ وہ مقام تھا جو کبھی اس کے پاس تھا۔
मगर उसने अपने तकब्बुर में गंवा दिया। वो संगे मरमर के फर्श पर चलता हुआ डर रहा था कि कहीं उसके मैले पैर फर्श गंदा ना कर दे। हामिद उसे सीधा उस बड़े और गर्म कमरे में ले गया जहां उसकी माँ मौजूद थी। कमरे में दाखिल होते ही जावेद की नज़र सामने व्हीलचेयर पर बैठी उस बुजुर्ग हस्ती पर पड़ी जिसे इसने 10 साल पहले बोझ समझकर फेंक दिया था। माँ जी ने आह पाकर दरवाजे की तरफ देखा। उनकी बेनाई कमजोर हो चुकी थी, मगर ममता की निगाह ने पहचान लिया कि ये लुटा पुटा मुसाफिर कोई और नहीं, उनका अपना बेटा जावेद है। जावेद माँ को देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और धड़ाम से माँ के कदमों में गिर गया। वो माँ के पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह बुलक बुलक कर रोने लगा और हिचकियों के दरमियान सिर्फ एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा था, माफ़ कर दो अम्मा, माफ़ कर दो। मैं भटक गया था, मैं अंधा हो गया था। माँ जी का हाथ कांपते हुए उठा और जावेद के सर पर रखा गया। उनकी जुबान से अल्फाज तो नहीं निकले, मगर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई जो जावेद के सर को भिगो रही थी। हामिद भी पास खड़ा रो रहा था। ये मंजर देखकर पत्थर भी पिघल जाए। कमरे में सिर्फ जावेद के रोने की आवाजें आ रही थी और फिर जावेद का रोना कुछ कम हुआ और इसने सर उठाया तो उसकी नज़र माँ के कदमों के ऐन पास जो चीज़ पड़ी थी वो कोई हीरो का हार या सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि वो एक निहायत पुरानी बेसुदा और जगह जगह से उधड़ी हुई जानमाज़ थी जिसके धागे निकल चुके थे और जिस पर सजदों के निशानात गहरे होकर मिट चुके थे और जिसका रंग आंसुओं की नमी जज्ब कर करके फीका पड़ चुका था। ये वही जायनमाज़ थी जो हामिद ने 10 साल पहले अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए खरीदी थी जब वो कच्चे मकान में मुंतकिल हुए थे। जावेद की नज़र इस मसले पर जम गई और उसे एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा हो। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस मामूली कपड़े के टुकड़े में ऐसा क्या राज है जो हामिद उसे दिखाना चाहता है। हामिद ने आगे बढ़कर वो जायनमाज़ उठाई और इसे अपनी आंखों से लगाया। फिर जावेद की तरफ देखते हुए इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा, भाईजान, आप हैरान हैं ना कि ये क्या है? तो सुनिए, यही वो असल खजाना है, यही वो जायदाद है और यही वो दौलत है जो मुझे माँ के हिस्सों में मिली थी। आप जब पंचायत में ज़मीन और दुकानों के कागजात गिन रहे थे और अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, तब मैंने इस बूढ़ी माँ के साथ इस जायनमाज को अपनाया था। आपको लगता था कि आपने मुझे बंजर ज़मीन और बंद चक्की देकर मार दिया है, मगर आप भूल गए थे कि रिज़्क ज़मीन से नहीं, आसमान से उतरता है और आसमान के दरवाजे उस वक्त खुलते हैं जब ये माँ उस जानमाज़ पर बैठकर अपने रब को पुकारती है। हामिद की आवाज़ में एक अजीब सा जलाल और सच्चाई की ताकत थी। उसने मज़ीद कहा, भाईजान, आप जानते हैं कि मेरी बंजर ज़मीन सोना कैसे उगलने लगी, मेरी बंद चक्की कैसे चल पड़ी और इसमें इस आलीशान हवेली का मालिक कैसे बना? ये मेरी मेहनत नहीं थी, ये मेरी अक्ल नहीं थी, बल्कि ये उस जायनमाज़ का मुआवज़ा था। जब मैं थक हार कर मायूस हो जाता था और जब मेरे पास वसाइल ख़त्म हो जाते थे, तो ये माँ रात के पिछले पहर अपनी बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद इस मुसल्ले पर बैठ जाती थी और अपने कांपते हुए हाथ उठाकर मेरे लिए रो रो कर दुआएं मांगती थी। उसके आंसू इस जानेमाज को भिगो देते और मुझे यकीन है कि अल्लाह ने इस मंदी की लाज रखी। आपने दौलत समेटी, मगर इसमें बरकत नहीं थी, क्योंकि उसमें माँ की दुआ शामिल नहीं थी। मैंने माँ की खिदमत की और बदले में मुझे वो बरकत मिली जिसने मिट्टी को भी सोना बना दिया। आज आप जिस हाल में हैं वो इसलिए नहीं कि आपको कारोबार करना नहीं आता था, बल्कि इसलिए कि आपके सर पर वो साहिबान नहीं था जो बलाओं को रोकता है। आपने इस साहिबान को खुद अपने हाथों से गिरा दिया था। जावेद हामिद की बातें सुनकर ज़ारों का दार रोने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गई थी कि वो जिस चीज़ को कामयाबी समझ रहा था वो दरअसल एक शराब था और असल कामयाबी तो उसके भाई के कदमों में पड़ी थी। उसने कांपते हुए हाथों से इस जाए नमाज को छुआ और फिर माँ के कदमों में अपना सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि अम्मा, मैं हार गया, मैं वाकई हार गया। मैंने कांच के टुकड़ों के लिए हीरे को ठुकरा दिया। मैं इतना बदबख्त हूँ कि मैंने आपकी मोहब्बत का सौदा चंद एकड़ ज़मीन के बदले कर दिया। मुझे माफ़ कर दे अम्मा। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा हशर भी मेरी दुनिया की तरह बर्बाद हो जाएगा। माँ जी का दिल तो पहले ही पसीज चुका था। इन्होंने अपने दाएं हाथ से जावेद के सर को थपका और इनके चेहरे पर माफ़ी और इत्मीनान की एक ऐसी रोशनी फैल गई जिसने कमरे को मुनव्वर कर दिया। उनकी ज़ुबान बंद थी, मगर उनका अमल बता रहा था कि माँ कभी अपनी औलाद से नफ़रत नहीं कर सकती, चाहे औलाद कैसी ही नाफरमान क्यों ना हो।
حامد نے بھی جاوید کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی جان اب رونا بند کرے، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، اس نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں، یہ گھر، یہ حویلی، یہ سب کچھ آپ کا بھی ہے، ہم سب مل کر رہیں گے جیسے ابا جی کے زمانے میں رہتے تھے۔ جاوید نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں حامد، میں اب اس حویلی میں مالک بن کر نہیں رہ سکتا، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں نے اس گھر کے ٹکڑے کیے تھے، میں نے تمہیں در بدر کیا تھا، اب میں کس منہ سے یہاں حق جتاؤں؟ میں یہاں رہوں گا ضرور، مگر تمہارے بھائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ماں کے خادم کی حیثیت سے۔ میں اپنی باقی زندگی سے جائے نماز کے پاس بیٹھ کر ماں کی خدمت میں گزاروں گا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ حامد نے اسے بہت سمجھایا مگر جاوید بضد رہا۔ اس رات حویلی میں ایک نیا سویرا ہوا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان پڑی ہوئی 10 سالہ خلیج ماں کے آنسو اور دعا کی برکت سے بھر گئی۔ سلمہ نے جاوید کے لیے نئے کپڑے نکالے اور اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ سب دسترخوان پر اکٹھے ہوئے تو ماں جی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید 10 سال بعد لوٹی تھی۔ ان کا خاندان پھر سے مکمل ہو گیا تھا۔ جاوید نے جب پہلا نوالا لیا تو اس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ پھر سے رونے لگا کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گئے جب وہ انواع قسم کے کھانوں میں عیب نکالتا تھا اور آج اسے بھائی کے گھر کی روٹی جنت کی نعمت لگ رہی تھی۔ اگلے دن سے جاوید کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور ماں جی کے کمرے کی صفائی کرتا، انہیں نہلاتا دھلاتا اور وقت پر دوا دیتا۔ وہ تمام کام جو پہلے ملازم کرتے تھے یا سلمہ کرتی تھی اب جاوید نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اس نے دنیاوی کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور خود کو ماں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اکثر اسی جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل ادا کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے وہ وحشت اور ویرانی ختم ہونے لگی جو تکبر اور گناہوں کی وجہ سے آئی تھی اور اس کی جگہ ایک اطمینان اور سکون نے لے لی۔ گاؤں والے جب جاوید کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ یہ وہی مغرور چودھری ہے جو کسی کو سلام نہیں کرتا تھا اور ابھی عاجزی کا پیکر بنا ہوا ہے۔ لوگ حامد کی بھی تعریف کرتے کہ اس نے برے وقت میں بھائی کا ہاتھ تھاما اور اسے رسوا نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد حامد کی کوششوں سے جاوید کی بیوی ساجدہ اور بچے بھی واپس آ گئے۔ ساجدہ نے جب جاوید کی حالت اور حامد کی حویلی دیکھی تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حامد اور سلمہ نے بھی انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور پرانی باتوں کو دہرانے کے بجائے نئی شروعات کی۔ ساجدہ نے سلمہ سے معافی مانگی اور تسلیم کیا کہ اصل سلیقہ اور سمجھداری دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے میں ہے۔ ماں جی کی صحت اب بہتر ہونے لگی تھی۔ اپنے دونوں بیٹوں اور پوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہنستا بستا دیکھ کر ان کی بیماری جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ اب اشاروں کے بجائے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کچھ الفاظ بولنے لگی تھی اور ان کا پہلا لفظ اللہ اور دوسرا لفظ شکر تھا۔ یہ خاندان اب پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کی کہانی سننے آتے تھے اور سبق حاصل کرتے تھے کہ کس طرح لالچ نے ایک بھائی کو بادشاہ سے فقیر بنا دیا اور کس طرح قناعت اور خدمت نے دوسرے بھائی کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ وہ بوسیدہ جائے نماز اب بھی ماں کے کمرے میں موجود تھی اور اب اس پر صرف ماں نہیں بلکہ جاوید بھی سجدہ ریز ہوتا تھا۔ حامد نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے بلکہ اس نے جاوید کو اپنے کاروبار میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی مگر جاوید نے صرف اتنا قبول کیا کہ وہ چکی پر بیٹھ کر غریبوں کا حساب کتاب رکھے گا تاکہ اس کے دل دنیا کی محبت سے پاک رہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب ماں جی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کا انتقال انتہائی پرسکون حالت میں ہوا اور ان کے دونوں بیٹے ان کے سرہانے موجود تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ابدی سکون تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میرا مشن پورا ہو گیا۔ ماں جی کے جنازے میں پورا علاقہ امڑ آیا تھا۔ ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ تدفین کے بعد جب دونوں بھائی قبر پر مٹی ڈال رہے تو جاوید نے حامد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حامد ماں چلی گئی مگر وہ ہمیں ایک ایسا سبق دے گئی ہے جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دنیا کی عدالت میں چاہے کاغذات بدل لیے جائیں اور جھوٹے گواہ پیش کر دیے جائیں مگر قدرت کی عدالت میں صرف نیت اور عمل دیکھا جاتا ہے۔ تم جیت گئے میرے بھائی، تم جیت گئے۔ حامد نے جاوید کو گلے لگایا اور کہا کہ نہیں بھائی، ہم دونوں جیت گئے ہیں کیونکہ ماں ہم دونوں سے راضی ہو کر گئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کیے گئے فیصلے ہماری نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھیں گے تو کل ہماری اولاد ہمیں کوڑے دان میں پھینک دے گی۔ جو بیج ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جاوید نے کانٹوں کا بیج بویا تھا اور اس لیے اس نے کانٹے ملے اور حامد نے محبت اور خدمت کا بیج بویا تھا اس لیے اسے پھل اور پھول ملے۔ دولت، جائیداد اور عہدے سب عارضی ہیں
یہ آج ہے کل نہیں ہوں گے، مگر دعا ایک ایسا خزانہ ہے جو قبر تک اور قبر کے بعد بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ حامد کی کامیابی کا راز صرف وہ ایک جملہ تھا جو اس نے پنچایت میں کہا تھا کہ مجھے بس ماں چاہیے۔ اس ایک جملے نے عرش والوں کو خوش کر دیا تھا اور فرش والوں کو اس کا غلام بنا دیا تھا۔ آج بھی جب اس گاؤں میں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے تو بزرگ حامد اور جاوید کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھو، اصل وارث وہ نہیں جو زمین کا ٹکڑا لے جائے، بلکہ اصل وارث وہ ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے جائے، کیونکہ زمین بنجر ہو سکتی ہے، دکانیں اجڑ سکتی ہیں، مکان گر سکتے ہیں، مگر دعا کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں انسان کی حفاظت کرتی ہے اور اسے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھاتی ہے۔ اس کہانی کا اختتام اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق اور اس کی خدمت ہے، اور جو شخص اپنے والدین کے قدموں کی خاک بن جاتا ہے، اللہ اسے آسمان کا تارا بنا دیتا ہے، اور جو تکبر میں آ کر انہیں ٹھکراتا ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے، جیسے جاوید ملا اور پھر اسی خاک سے اٹھا جب اس نے دوبارہ ماں کے قدموں کو تھاما۔